بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء برائے جماعت پنجم، میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ شگفتہ تنویر۔ طلباء، آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کی تدریسی مقاصد یہ ہیں۔ سبق کے اختتام پر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ درست تلفظ اور روانی کے ساتھ سبق کو پڑھ سکیں، دیے گئے الفاظ کے بامعنی جملے تحریر کر سکیں، سبق سے متعلق کسی بھی سوال کا جواب تحریر کر سکیں۔ تو اب ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سب بچے اپنی اپنی کتابیں کھول لیں، ٹھیک ہے؟ برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ آسمان پر ہر وقت کالی کالی بدلیاں اٹکیلیاں کرتی نظر آتی اور ہلکی ہلکی بوندا باندی موسم کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتی۔ مگر ایک مسئلہ تھا، ذرا تیز بارش برس جاتی تو سڑکوں اور گلیوں میں پانی کھڑا ہو جاتا، اور خاص طور پر کاشی کی گلی میں تو اتنا پانی ضرور ٹھہرتا کہ گلی پار کرنی مشکل ہو جاتی۔ مگر کاشی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسے تو مشغلہ ہاتھ لگ جاتا۔ جب بھی بارش ہوتی وہ کھڑکی میں جا بیٹھتا اور شیشے کے پار گلی کا منظر دیکھنے لگتا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ گلی میں پانی ٹھہر جانے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی راہ گیر پانی میں گرے گا اور اسے دیکھتے ہوئے وہ لطف اٹھائے گا۔ آج بھی جب بارش ہوئی تو کاشی کھڑکی سے لگ کر بیٹھ گیا تاکہ آتے جاتے لوگوں کا تماشا دیکھ سکیں۔ آہستہ آہستہ بارش کا پانی گلی کے بیچوں بیچ کھڑا ہو گیا اور گلی پار کرنی مشکل ہو گئی۔ کاشی کو وہاں بیٹھے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بچہ ہاتھ میں دودھ والا برتن تھامے گلی میں داخل ہوا۔ اسے گلی سے گزرنا تھا مگر ہر طرف پانی کھڑا تھا۔ بچے نے اپنی سی کوشش کی کہ پانی سے بچ کر گزر جائے، مگر پاؤں پھسل گیا اور وہ دودھ سمیت پانی میں جا گرا۔ کاشی کی ہنسی چھوٹ گئی، بچہ اٹھ کر رونے لگا، مگر جب دیکھا کہ ارد گرد کوئی نہیں تو خاموشی سے جدھر سے آیا تھا ادھر کو چلا گیا۔ ابھی کاشی کی ہنسی رکی بھی نہیں تھی کہ ایک عورت ادھر آ نکلی۔ اس نے سر پر انڈوں کی ٹوکری اٹھا رکھی تھی۔ عورت نے ایک لمحے کو ٹھہر کر گلی میں نظر دوڑائی کہ شاید کہیں سے گزرنے کا راستہ مل سکے، مگر گلی پانی سے بھری ہوئی تھی، مجبوراً اسے بھی پانی میں پاؤں رکھ کر گزرنا پڑا۔ جو ہی عورت نے اپنا پاؤں پانی میں رکھا، ایک ننھا سا مینڈک اچھل کر اس کے پاؤں پر آ بیٹھا۔ اف! عورت نے زور کی چیخ ماری اور ساتھ ہی انڈوں سے بھری ٹوکری پانی میں جا گری۔ اب انڈے پانی میں یوں تیرنے لگے جیسے انڈوں کی بارش ہوئی ہو۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے ہنس ہنس کر کاشی کا برا حال ہو گیا، مگر عورت کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ طلباء، آپ نے دیکھا کہ کاشی کیسے لوگوں کا مذاق اڑا رہا تھا، حالانکہ یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کیونکہ کاشی جو تھا وہ کھڑکی کے اس پار بیٹھا تھا جس میں جو ہے وہ شیشہ لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ خاصی دیر کے بعد ایک بابا جی ادھر سے گزرے۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک بکری تھی جسے وہ رسی سے پکڑ کر بمشکل گھسیٹ رہے تھے، کیونکہ بکری شاید پانی سے خوف زدہ تھی۔ بابا جی کا پاؤں ابھی کیچڑ پر پڑا ہی تھا کہ پھسل گئے، مگر گرنے سے پہلے سنبھل گئے۔ لیکن ان کے سنبھلتے سنبھلتے بکری نے رسی چھڑا لی اور یہ جا وہ جا۔ کاشی کو بابا جی پر ترس بھی آیا، مگر وہ ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ ابھی وہ اس کھیل تماشے میں مصروف تھا کہ امی نے آواز دے کر اسے بلایا اور کہا، بیٹا یہ لو پکوڑے سامنے اپنی خالہ سعیدہ کے گھر دے آؤ۔ اب کیا ہوا؟ اب تو وہ جو اس بات پر لوگوں پر ہنس رہا تھا وہی اسے خود اس سے نبٹنا پڑے گا، یعنی کہ اسی پانی والی گلی سے اسے بھی گزرنا پڑے گا۔ کاشی پکوڑوں کی پلیٹ سنبھالے باہر نکلا، مگر یہ کیا، گلی میں تو پانی کھڑا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ تھوڑی دیر پہلے لوگوں کی جس تکلیف پر وہ ہنس رہا تھا اب وہ اپنے سر پر پڑی تو اسے اس کا احساس ہوا۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، وہ واپس پلٹا، ایک جگہ پلیٹ رکھی، گھر سے اینٹیں اٹھا کر لایا اور انہیں ذرا ذرا فاصلے پر پانی میں رکھ دیا۔ اب پانی سے بآسانی گزرا جا سکتا تھا۔ یوں وہ خالہ سعیدہ کے گھر پکوڑے دے آیا اور دوبارہ کھڑکی کے سامنے بیٹھ گیا، مگر اب تو لوگ اس کی رکھی ہوئی اینٹوں پر چلتے ہوئے آسانی سے گزر رہے تھے۔ یوں کاشی کا کھیل خراب ہو گیا۔ وہ بور ہو کر اٹھنے ہی کو تھا کہ بکری والے بابا جی دوبارہ ادھر سے گزرے۔ جب انہوں نے اینٹیں رکھی دیکھیں تو ان کا دل خوش ہوا اور وہ کہنے لگے، اللہ اجر دے، یہاں کے لوگ کس قدر اچھے ہیں اور دوسروں کے آرام کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔
اللہ انہیں اجر دے۔ وہ اینٹوں پر پاؤں رکھ کر آگے گزر گئے۔ بابا جی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کاشی نہایت خوش ہوا، جیسے اسے کوئی انعام مل گیا ہو۔ تو بیٹا آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہمارے کسی کام پر کوئی تعریف کرتا ہے تو ہمیں ایسے اس کی بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی کاشی کے ساتھ بھی ہوا کہ جب بابا جی نے اس کی تعریف کی تو اس کو یہ بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی، اور اسے اپنے دل میں کچھ اور سوچنا شروع کر دیا کہ اب وہ کس طریقے سے جو ہے شرارتوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے کی طرف آئے گا۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ عورت پھر وہاں سے گزری جس کے سر پر ٹوکری تھی۔ اب اس کے سر پر ٹوکری تو نہیں تھی، مگر وہ یہ سوچتی آ رہی تھی کہ اسے دوبارہ بارش کے پانی سے گزرنا پڑے گا، لیکن وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ اس گندے پانی میں سے گزرنے کے لیے اینٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ خوش ہو کر وہ ایسا نیک کام کرنے والے کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ کاشی کو بہت اچھا لگا۔ بلکہ اب تو اسے یہ سوچ سوچ کر شرمندگی ہو رہی تھی کہ اتنے ثواب کا کام اس نے پہلے کیوں نہ کیا۔ کاشی نے سوچا، لوگ مجھ سے اتنے خوش ہو رہے ہیں تو اللہ میاں کتنے خوش ہوں گے۔ تو بیٹا یہاں پر جو اللہ میاں لکھا ہوا نا، یہاں پہ آپ سب نے میاں کو کاٹ کر اللہ تعالیٰ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میاں اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ ہم عام طور پر بھی لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ یقیناً بہت زیادہ، آئندہ میں نیکی کا ہر کام کیا کروں گا، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا ہو۔ یہ سوچ کر وہ کمرے سے نکلا اور مزید اینٹیں اٹھا کر باہر چلا گیا۔ اس نیک کام میں اسے جس قدر مزہ آ رہا تھا، اتنا مزہ تو اسے کبھی شرارت میں بھی نہیں آیا تھا۔ تو طلباء یہ ہم نے اس سبق کی پڑھائی کی، ہم نے دیکھا کہ اس میں جو ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے ہم اس کی پڑھائی کے بعد ہم اس کے الفاظ جملے کریں گے جو کہ اس کی مشق میں الفاظ دیے گئے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے لفظ ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے بوندا باندی، دوسرا ہے مشغلہ، راہگیر، خوفزدہ، کھیل تماشے، بآسانی، مزید۔ تو طلباء یہ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو بامعنی جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ نمونے کے طور پر میں آپ کو ایک جملہ بتاتی ہوں، جیسا کہ بوندا باندی، تو کل شام سے بوندا باندی ہو رہی ہے۔ ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، کل رات کو باندی ہو رہی تھی۔ تو طلباء اسی طرح آپ نے باقی الفاظ کے بھی بامعنی جملے اپنی کاپیز پر تحریر کرنے ہیں۔ اب اس کے بعد ہیں مشقی سوالات۔ آپ نے کہانی کو سنا ہے، آپ کو اس میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ کاشی نے جو ہے وہ کھڑکی میں کیوں بیٹھتا تھا، اس کو گلی پار جو لوگ گزرتے تھے وہاں سے ان کو گلی پار کرنا کیوں مشکل ہو جاتی تھی۔ تو ہم ان سوالات کو پڑھتے ہیں اور آپ جو ہے سب مد نظر رکھتے ہوئے ان کے جوابات کاپیز پر تحریر کریں گے۔ پہلا سوال ہے، بارش ہوتے ہی کاشی کھڑکی میں کیوں جا بیٹھتا تھا؟ گلی کو پار کرنا کیوں مشکل ہو جاتا تھا؟ گلی سے گزرتے ہوئے بابا جی کس طرح گرے؟ کاشی نے گلی سے گزرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا؟ گلی میں اینٹیں رکھی دیکھ کر بابا جی نے کیا کہا؟ گلی سے گزرنے والوں کی دعائیں سن کر کاشی نے کیا سوچا؟ تو طلباء آپ نے سبق کی جو ہے وہ دوبارہ سے پڑھائی کرنی ہے اور پڑھائی کر کے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سوالات کے جوابات اپنی کاپیز پر تحریر کرنے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق تھا اس کا اعادہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے سبق کی پڑھائی کی، پھر ہم نے اس کے لیے الفاظ دیکھے جن کے ہم نے بامعنی جملے تحریر کرنے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے سوالات پڑھے جن کے ہم جوابات اپنی کاپیز پر تحریر کریں گے۔ طلباء ہمارا جو آج کا کام ہے گھر کا وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے سبق کی پڑھائی کریں گے، پھر اس کے بعد دیے گئے الفاظ کے جملے جو ہیں وہ کاپیز پر تحریر کریں گے اور سوالات کے جوابات بھی تحریر کریں گے۔ امید کرتی ہوں طلباء کہ آپ سب جو ہے سبق کی اچھے سے پڑھائی کر کے اپنا یہ تمام کام جو ہے املا کی درستی اور خوش خطی کے ساتھ اپنی کاپیز پر تحریر کریں گے۔ تو طلباء میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، شکریہ۔